الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی بد کردار لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے بنیادی شرط تقوی رکھی ہے۔ اس بارے میں بے شمار آیات قرآن کریم میں ہیں جن میں تقوی اختیار کرو، تقوی پر قائم رہو، یہ تلقین مختلف حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، مختلف احکامات دیے ہیں، اور ان احکامات پر چلنے والوں کو، تقوی پر چلنے والا، ان احکامات پر عمل کرنے والوں کو تقوی پر چلنے والا یا متقی کہا ہے، اور عمل نہ کرنے والوں کو ان کے انجام سے خوف دلایا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اس کی جو تعریف یا مختصر الفاظ میں خلاصہ جو قرآن کریم سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ لیا جا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہوئے، خدا تعالیٰ کو واحد و یگانہ اور سب طاقتوں کا منبع سمجھتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرنا، اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانتوں اور ایمانی عہدوں کی حد الوسع رعایت کرنا، اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں، اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا، اور ناجائز موازے سے روکنا، اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبع رہنا، اور اس کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا۔ یہ وہ طریق ہے کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے۔
بس یہ وہ معیار ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمایا اور اس کی ہم سے توقع بھی کی۔ چند جمعے پہلے بھی میں نے امانتوں اور عہدوں کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی تھی، ان کی ادائیگی ایمان سے وابستہ ہے، اور وہ عہدیداروں کے حوالے سے باتیں ہوئی تھیں۔ آج میں اس کی کچھ اور مزید بات کرتا ہوں۔ آج کے اس دور میں ایمان لانے والوں میں سے احمدی وہ خوش قسمت ہیں جن کو اس باریکی سے خدا تعالیٰ سے تعلق کی طرف توجہ دلائی گئی۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے کہ کھول کھول کر ان اعلیٰ مدارج کے راستے دکھاتے ہیں جن سے ایک مومن خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یقیناً ہر انسان کا معیار، نیکی کا معیار بھی، فراست کا معیار بھی، سمجھ کا معیار بھی، علم کا معیار بھی مختلف ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہر ایک کا۔ اس لیے ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کی انتہا تک اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد اور اس کی امانتوں کی ادائیگی کو پہنچاؤ۔ اگر کوشش کر کے ہر مومن یہ انتہا حاصل کرنے کی طرف متوجہ رہے گا تو تقویٰ کی راہوں پر چلنے والا شمار ہوگا۔ ہاتھ، پیر، کان، آنکھ کا استعمال ہے تو ان کے صحیح استعمال کا حکم ہے۔ جن باتوں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنا فرض ہے۔ یہ ظاہری اعضاء صرف مخلوق کے حق کی ادائیگی کے لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ صرف حکم ہے کہ ان سے مخلوق کا حق ادا کرو، یا اگر حق ادا نہیں کرتے، عدم ادائیگی ہے تو تم پوچھے جاؤ گے، بلکہ بہت سے ایسے کام ہیں جن کا مخلوق سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا اور ان سے مخلوق کو کوئی نقصان یا فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو انسان کی اپنی ذات کو ہی اس کا فائدہ اور نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے جو بعض عمل انسان کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جن کے نہ کرنے کا حکم ہے ان کو کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کو پلانگ رہا ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حد قائم کیے ہیں ان کو توڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر جن کے کرنے کا حکم ہے اسے نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل رہا ہوتا ہے انسان۔ بس انسان کسی کام میں بھی یا انسان کسی بھی کام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر کے یا نہ کر کے خدا تعالیٰ کی حدوں کو توڑ کر تقویٰ سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے، اور جوں جوں تقویٰ سے دوری ہوتی ہے شیطان کی جھولی میں انسان گرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ایک مومن نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام نہ کرے، بلکہ شیطان جو چھپ کر حملہ کرتا رہتا ہے ان حملوں سے بھی آگاہ رہے، ہر وقت اس کی نظر ہو شیطان کے حملوں کی طرف کہ کہیں اس پر حملہ آور نہ ہو جائے وہ۔
اور پھر اس حقائق کی وجہ سے شیطان کے پوشیدہ حملوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور شیطان کے حملے مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں. اس زمانے کی ایجادات میں بھی بہت سی ایسی ہیں جو خود انسان کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. ان کے اچھے مقاصد کے بجائے وہ ایسے کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں جہاں شیطان کے حملے کا خطرہ ہے یا شیطان کا حملہ ہو رہا ہوتا ہے. عبادتوں سے دور لے جا رہی ہوتی ہیں, اخلاق پر برا اثر ڈال رہی ہوتی ہیں. بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے ذاتی معاملات ہیں, کہ کسی کو کیا کہ میں جوا کھیلتا ہوں یا رات گئے تک انٹرنیٹ پر فلمیں دیکھتا ہوں یا اور ٹی وی دیکھتا ہوں یا اس قسم کے اور کام کرتا ہوں یا بعض غلط کام انسان کرتا ہے. بہت سارے ایسے ہیں, اور اس کے خیال میں کسی کو ان سے غرض نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ کسی کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا رہی. لیکن جو غلط کام ہے, جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق, رضا کے مطابق نہیں ہے, اس کی مرضی کے خلاف ہے, وہ اسے پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی دور لے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے سے بھی دور لے جاتا ہے, اور بندوں کے حق ادا کرنے سے بھی دور لے جاتا ہے. ان ملکوں میں شرابیں, جوا, انٹرنیٹ, گندی اور لغو فلمیں ہیں, غلط دوستیاں ہیں جہاں گھروں کو اجاڑ رہی ہوتی ہیں, وہاں نوجوانوں کو غلط راستے پر ڈال کر خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان سے بھی ہٹا کر معاشرے کا ناسور بنا رہی ہوتی ہیں. ایک مستقل بیماری بن رہے ہیں وہ لوگ. بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے ہر عضو کا اور ہر سوچ کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور برمحل استعمال تمہیں تقویٰ میں بڑھائے گا, اور اس کے خلاف عمل تمہیں شیطان کی گود میں پھینک دے گا. اور جو شیطان کی گود میں گرتا ہے وہ یقیناً نقصان اٹھانے والوں سے ہوتا ہے. ان آیات میں ترجمہ بھی آپ نے سن لیا. ان میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تقویٰ اختیار کرو, اے مومنو جو ایمان لائے ہو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں اور آسانیاں اور آسائشیں تمہارا سب کچھ نہ ہو, بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تم نے کیا عمل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیے گئے عمل ہی ہیں جو اگلے جہان میں کام آنے ہیں یا اگلے جہان میں کام آتے ہیں. دنیا کی تمام رنگینیاں اور مزے اور لذتیں اور آسائشیں اسی دنیا میں رہ جانی ہیں. بس اپنے جائزے لیتے رہو, کیونکہ گناہوں کی جڑ یہی ہے کہ انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے اپنے عملوں سے, خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. بس اگر اگلے جہان کی دائمی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا وارث بننا ہے تو خدا تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اس کی رضا کی راہوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اپنے مقصد پیدائش کو پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی, یہ نکاح پر پڑھی جانے والی آیتوں میں سے بھی ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں جہاں انسان کو خود آئندہ زندگی کی فکر کی طرف توجہ دلا رہا ہے,
وہاں آئندہ پیدا ہونے والی نسل کی تربیت اور ان کو دنیا کے بجائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی طرف توجہ دلانے کی طرف بھی کا بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ خاص طور پر یہ جو آیات ہیں نکاح میں پڑھی جانے والی، ان میں سے ایک آیت ہے۔ کیونکہ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والی اولاد جہاں اپنی عاقبت سنوارنے والی ہوگی، وہاں نیک اولاد کے عمل اور ان کی دعائیں والدین کے لیے جو دعائیں وہ کر رہے ہیں، والدین کے درجات اگلے جہان میں بھی بلند کرنے کا باعث بن رہی ہوں گی۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی شادی کے موقع پر بھی یہ بات یاد رکھو کہ دنیا اور اس کی تمام آسائشیں، آسانیاں، مزے اور لذتیں عارضی چیز ہیں۔ شادی اور دنیاوی ملاپ یہ سب عارضی لذات ہیں۔ اصلی لذت خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول میں ہے، جو اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور اس کے پھل ایک مومن پھر اگلے جہان میں بھی کھاتا ہے۔ بس ایک مومن کو بار بار مختلف رنگ میں اللہ تعالیٰ تنبیہ اور تلقین فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو کبھی نہ بھولو، تقوی پر قائم رہو، ایسے اعمال بجا لاؤ جو اس جہان کو بھی اور اگلے جہان کو بھی سنوارنے والے ہوں۔ اس جہان میں بھی تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنو اور آئندہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کی نظر سے انسان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر عمل کا حساب کتاب رکھا جا رہا ہے، اس لیے انسان کو بہت پھونک پھونک کر اس دنیا میں اپنے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایمان لانا اور ایمان کا دعویٰ کرنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ تقویٰ کی راہوں کی تلاش اور ان پر عمل ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں فرماتے ہیں کہ اسلام میں حقیقی زندگی ایک موت چاہتی ہے جو تلخ ہے، لیکن جو اس کو قبول کرتا ہے آخر وہی زندہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ انسان دنیا کی خواہشوں اور لذتوں کو ہی جنت سمجھتا ہے، حالانکہ وہ دوزخ ہے، اور سعید آدمی خدا کی راہ میں تکلیف کو قبول کرتا ہے اور وہی جنت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا فانی ہے اور سب مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر ایک وقت آ جاتا ہے کہ سب دوست، آشنا، عزیز و اقارب جدا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جس قدر ناجائز خوشیوں اور لذتوں کو راحت سمجھتا ہے، وہ تلخیوں کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہیں۔ سچی خوشحالی اور راحت تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور تقویٰ پر قائم ہونا گویا زہر کا پیالہ پینا ہے، یعنی بظاہر بہت مشکل کام ہے۔ متقی کے لیے خدا تعالیٰ ساری راحتوں کے سامان مہیا کر دیتا ہے، لیکن جب تقویٰ اختیار کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ ساری راحتوں کے سامان مہیا کر دیتا ہے۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ بس خوشحالی کا اصول تقویٰ ہے، لیکن حصول تقویٰ کے لیے نہیں چاہیے کہ ہم شرطیں باندھتے پھریں۔ تقویٰ اختیار کرنے سے جو مانگو گے ملے گا۔ خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے، تقویٰ اختیار کرو، جو چاہو گے وہ دے گا۔ یعنی شرط یہ نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں ہمیں یہ دے تو ہم نیکیاں کریں، بلکہ نیکیاں کرو، تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرو، پھر
اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ جو مانگو وہ دیتا بھی ہے۔ بس تقویٰ پر چلنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کے انعامات کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن ہمیں ہر وقت اپنے جائزے لیتے رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہوا ہے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے تقویٰ پر چلنے کا عہد کیا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے قول و فعل کو ایک کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا مرحلہ بڑا مشکل ہے، اسے وہی طے کر سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی پر چلے، جو وہ چاہے وہ کرے، اپنی مرضی نہ کرے۔ بناوٹ سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو ہرگز نہ ہوگا۔ تقویٰ ایسی چیز نہیں کہ بناوٹ سے حاصل ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہے، اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو دعا کرے اور ایک طرف کوشش کرتا رہے۔ خدا تعالیٰ نے دعا اور کوشش دونوں کی تاکید فرمائی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کوئی پاک نہیں بن سکتا جب تک خدا تعالیٰ نہ بناوے۔ جب خدا تعالیٰ کے دروازے پر تذلل اور عجز سے اس کی روح گرے گی تو خدا تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور وہ متقی بنے گا، اور اس وقت وہ اس قابل ہو سکے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ سکے۔ عاجزی اور تذلل اختیار کرو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے۔ فضل ہوگا تو یہ ملے گا، اور جب یہ ملے گا تو تقویٰ حاصل ہوگا، اور جب تقویٰ حاصل ہوگا تو تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یا اسلام کی حقیقت کو انسان سمجھ سکے گا۔ فرمایا اس کے بغیر وہ جو کچھ دین کر کے پکارتا ہے اور عبادت وغیرہ کرتا ہے وہ ایک رسمی بات اور خیالات ہیں کہ آبائی تقلید سے سنا کر بجا لاتا ہے کہ باپ دادا یہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان ہوں، احمدی گھر میں پیدا ہوا، احمدی مسلمان ہوں، تو اس کی تقلید میں یہ کام کر رہا ہے۔ یہ نہیں، اصل چیز تقویٰ ہے، اور تقویٰ حاصل ہوتی ہے کوشش اور عمل سے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے سے، دعا کرنے سے۔ فرمایا کہ آبائی تقلید سے سنا کر بجا لاتا ہے، یہ کوئی حقیقت اور روحانیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ صرف تقلید جو ہے نری، اس سے روحانیت پیدا نہیں ہوتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ حاصل کرو، کیونکہ تقویٰ کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں، متقی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے من حیث الجماعت بے شک اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل ہم جماعت پر دیکھتے ہیں، جماعت کی ترقی بھی ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جماعت کے ساتھ ایک خاص سلوک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انتہائی نامساعد حالات میں بھی جماعت کو اللہ تعالیٰ دشمن کے منہ سے نکال لاتا ہے۔ جماعت کی ایک اچھی تعداد یقیناً تقویٰ پر چلنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں کی بھی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عہد بیعت باندھ کر ہم میں سے ہر ایک وہ معیار تقویٰ حاصل کرے، وہ خدا تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جو ایک حقیقی مسلمان کا ہونا چاہیے، اور جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے
کہ ہم خدا تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ کا تو تم کچھ حرج نہیں کرو گے، اللہ کا تو اس میں کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، یہ غفلت تمہیں خود نقصان پہنچانے والی ہوگی۔ خدا تعالیٰ کو بھلانے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان میں کمزور ہیں، کامل ایمان نہیں رکھتے، یا بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ایک دن، اور اس وجہ سے پھر ایسے عمل ہونے لگتے ہیں جن سے ان کی اخلاقی اور روحانی حالت انحطاط پذیر ہو جاتی ہے، گرنے لگ جاتی ہے۔ دنیا دین پر مقدم ہو جاتی ہے، نہ کہ دین دنیا پر مقدم ہو۔ ایسے دنیا دار اگلے جہان میں خدا تعالیٰ کا کیا سلوک دیکھیں گے وہ تو خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ان کے دنیا میں پڑنے کی وجہ سے ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے ان کا۔ کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں ذرا سی مالی نقصان پر، دنیاوی نقصان پر ایسے روگ لگاتے ہیں کہ پھر کسی قابل نہیں رہتے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ ہے اور تقویٰ پر قدم مارنے کی کوشش نہیں ہے، اس کے ساتھ ایمان کے دعوے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے ایمان کے دعوے کے ساتھ، تو یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل نہیں ہے۔ جب ایمان میں کمزوری ہے اور اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہے تو پھر دنیا میں بے سکونی کی زندگی ہوگی۔ اور یہی نہیں، ایسا شخص پھر فاسقوں میں شمار ہوگا۔ فاسق کے معنی ہیں، یہاں اس کے یہ معنی ہوں گے احکام شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا عہد کر کے پھر بعض یا تمام احکام کی خلاف ورزی کرنا۔ پھر اور جگہوں پہ اگر ہم دیکھیں قرآن کریم میں ان آیتوں کی روح سے یہ بھی معنی ملتے ہیں کہ نعمت الہی کی ناشکری کر کے دائرہ اطاعت سے خارج ہونا۔ یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرے گا وہ دائرہ اطاعت سے باہر نکلا ہوا سمجھا جائے گا، اور یوں فاسقوں یا بد کرداروں میں شمار ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر کے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، جو بھی حالات ہوں کبھی بھی خدا تعالیٰ کے احکامات کو نہیں بھلائیں گے۔ دوسرے ایک احمدی پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اسے اس نعمت سے حصہ دیا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھانے اور اسلام کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں بھیجی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے تو سب سے بڑی نعمت نبوت کی نعمت ہے، جس کے لیے یہ مسلمانوں میں ہم عجیب دو عملی دیکھتے ہیں کہ دعا بھی مانگتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس نے اس نعمت کو قبول کرنے کی توفیق دی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور آپ کے طفیل ملنے والی نعمت تھی، اور ہم ان لوگوں میں شمار ہوئے جو اس کا انعام پانے والے ہیں، جو اس انعام میں سے حصہ پانے والے ہیں۔ اور انعام سے حصہ اور اس کی شکر گزاری ادا کرنے والے ہم تبھی ہو سکتے ہیں حقیقت میں جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات اور توقعات پر
پورا اترنے والے ہوں، اس کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھلانے والے اور اپنی غفلتوں میں ڈوب جانے والے ہوں گے، اور نتیجتاً خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے ہوں گے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں توحید کے قیام کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے آئے تھے، اور حقیقی تقویٰ بھی اسی وقت قائم ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین ہو اور اس کی رضا مقصود و مطلوب ہو، اور خدا تعالیٰ کی توحید میں انسان کھویا جائے، اور جب یہ ہو جائے تو حقیقی تقویٰ انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جگہ فرماتے ہیں کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں، کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے، یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں سے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ بت صرف وہی نہیں ہیں جو سونے یا چاندی یا پیتل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ فرمایا یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے، خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر، مکر فریب ہو، منزہ سمجھنا اور اس پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا، کوئی رازق نہ ماننا، کوئی معز اور مذل خیال نہ کرنا۔ یعنی یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بالا ہے، اور دنیا کی کوئی چیز، ہر عزت اور ذلت جو انسان کو ملتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان نہ کسی کو معزز بنا سکتا ہے نہ ذلیل کر سکتا ہے۔ بس یہ ہے توحید کا اصل، کہ اللہ تعالیٰ ہی کو عزت دینے والا اور ذلت دینے والا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو عزتوں کا مالک بھی بناتا ہے، اور اگر اس کے غلط کام ہوں تو اس کو ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا، خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اپنی محبت اس سے خاص کرنا، اپنی عبادت اس سے خاص کرنا، اپنا تذلل اس سے خاص کرنا۔ بعض لوگ جو انسانوں کے آگے جھکتے ہیں، فرمایا نہیں، ہر قسم کی عاجزی و تذلل صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو۔ اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا، اپنا خوف اسی سے خاص کرنا۔ فرمایا پس کوئی توحید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی۔ اول، ذات کے لحاظ سے توحید، یعنی یہ کہ اس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا، یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی، اور تمام حالق و تضاد اور باطلۃ الحقیقت خیال کرنا، یعنی ہر چیز اپنی ذات میں فنا ہونے والی ہے اور حقیقت میں کوئی چیز نہیں رکھتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرے، دوئم، صفات کے لحاظ سے توحید، یعنی یہ
کہ ربوبیت اور الوہیت کی صفات بجز ذات باری کے کسی میں قرار نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ پالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ اور جو بظاہر رب الانواع یا فیض رساں نظر آتے ہیں، جو لوگ بظاہر فائدہ دیتے ہیں، دنیاوی فائدے لوگوں سے پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے انسانوں کو، ان سے فائدے بھی پہنچتے ہیں، وہ پرورش کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں، یہ اس کے ہاتھ کا ایک نظام یقین کرنا، ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے کسی کو، نہ کہ وہ خود مالک ہیں اس چیز کو دینے کے۔ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے اور یہ لوگ ذریعہ ہیں۔ فرمایا تیسرے اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید یعنی محبت وغیرہ کا شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گرداننا۔ اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید یعنی محبت وغیرہ شعار عبودیت میں، یعنی یہ جو توحید اور محبت ہے اس میں یہ عبودیت کے جو شعار ہیں، دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گرداننا اور اس میں کھوئے جانا۔ یہ صرف یہی نہیں کہ خدا تعالیٰ کا شریک نہیں بنانا، بلکہ اس میں کھوئے جانا، اس میں ڈوب جانا، خدا تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر لینا۔ بس یہ باتیں ہیں اگر ایک مومن میں ہوں تو وہ خدا تعالیٰ کو یاد رکھنے کا حق ادا کرنے والا کہلا سکتا ہے، تقویٰ پر چلنے والا کہلا سکتا ہے۔ تقویٰ کے کمال کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ کمال تقویٰ کا یہی ہے کہ انسان کا اپنا وجود ہی نہ رہے۔ فرمایا کہ اصل میں یہی توحید ہے، جب انسان اس کمال کو حاصل کر لیتا ہے کہ اپنا وجود نہیں رہتا، اللہ کے وجود میں کھویا جاتا ہے، تو یہ تقویٰ کا کمال یہ ہے، اور اصل میں یہی توحید ہے۔ جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ توحید کا حقیقی توحید کو ماننے والا کہلاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز پر مقدم کر لینا یہی تقویٰ ہے اور یہی توحید پر قائم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میں سفر پہ بھی جا رہا ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہر لحاظ سے برکت فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔